دوستوں، آج 9 شعبان کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ اگر 9 شعبان کے دن اس وظیفے کو کر لیا جائے تو اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتا ہے اور سارا سال کا رزق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ دوستوں، یہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک رات ہے جس رات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، نصیب لکھا جاتا ہے، اور اللہ پاک ہر بندے کا جو آج پیدا ہوگا اور جو مرے گا وہ سب کا سب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں، آپ کے گھر والے خوشحال زندگی گزاریں، تو دوستوں پھر آج کے دن اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے کا صرف عہد کریں گے کہ آج کی رات یا آج کا دن میں یہ وظیفہ کر لوں، تو آپ لوگوں کو خود غیب سے ہی ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں اب وہ پریشانیاں رہی ہی نہیں ہیں۔ اللہ والوں، ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مغرب کے بعد اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے، تو مغرب کے بعد جو ہے 9 شعبان آ جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ لوگ خود دیکھیں کہ 9واں دن شعبان کا آنے والا ہے، اور پھر وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب 15ویں کی رات آ جائے گی، جب 14ویں کی رات آ جائے گی۔ تو اللہ والوں، آج اپنے نصیب کو بدلوا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال میں آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ آ جائیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے تو آپ گناہگار کی فہرست میں ہوں۔ اللہ والوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتا نہیں ہے، گویا جب وہ اپنی والدہ ماجدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی ماں نہیں ہے، شاید یہ اس گھر کی ماسی ہے۔ اللہ والوں، جس کی نوکری کرتے ہو، 10-20 ہزار 30 ہزار 50 ہزار جس کی تم نوکری کرتے ہو، اس کے آگے تو ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور جس نے تمہیں ساری زندگی پالا اور ساری زندگی اس نے تمہاری ہر خواہش کو سراہا، اور جب تم بیمار ہوئے اس نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چادر رکھی، تمہیں اپنے بازوؤں میں سلایا، اپنے جسم کی گرمی دی، اپنا شیر پلایا، اور اس ماں کو آج ہم لوگ کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اور والد کی تو بات ہی ایسی ہے کہ والد جو دھوپ میں، تپتی دھوپ میں اپنی بالکل بھی بیماری کی فکر نہیں کرتا، اپنی عیش و آرام کی فکر نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی فکر نہیں کرتا، اس نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں، اپنی بیوی کے نام کر دی ہے، اور دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ بچے جو ہے ادب نہیں کر رہے، اور بیوی جو ہے ادب نہیں کر رہی، الٹا یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اپنے بچوں سے وہ اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہے، اور گویا اپنے بچے کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ میں نے تو اس آدمی کو صرف تمہاری وجہ سے نبھایا ہے۔ دیکھیں میری ماؤں بہنوں، میری آپ کی دل آزاری کرنا بالکل بھی مقصود نہیں ہے، میں صرف آپ کو اس بات کا ادراک دلانا چاہتا ہوں کہ جو بچہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا نا، وہ بچہ اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا۔ دوستوں، یہ گزشتہ وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ پہلے کے دور میں بھی بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، بہت زیادہ پریشانی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ماں باپ کی عزت نہیں کی جا رہی، کہ ماں اپنے بچوں کو سکھا نہیں رہی ہے۔ آج کے کتنے ایسے بچے ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، جن کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں یاد، کھانا کھانے کے بعد کی دعا نہیں یاد، مسجد میں کس ادب کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں پتہ، امام سے کس ادب سے بات کرنی ہے یہ بھی نہیں پتہ۔
اللہ والوں، میں آج آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا کوئی نیک عمل، آپ کا کوئی نفلی روزہ یا پھر آپ کی کوئی سی بھی عبادت، چاہے وہ فرض ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے نا، تو اللہ پاک منع فرما دیتے ہیں کہ ابھی ہم اس کی جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ یہ اپنے بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کر رہا ہے، ان سے مل نہیں رہا ہے۔ جب وہ مل لے گا نا، پھر اس کے ہم نامہ اعمال کو، پھر اس کی اس نیکی کو ہم قبول کر لیں گے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کل بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، اور اپنے بڑے بھائی سے یا چھوٹے بھائی سے اتنا بدگمان ہو رہا ہے کہ گویا وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کہ شاید میرا بڑا بھائی مجھ سے جلتا ہے۔ اللہ والوں، سوچنے والی بات ہے کہ بڑا بھائی کی کامیابی سے چھوٹا بھائی کیوں جلے گا، یا چھوٹے بھائی کی کامیابی سے بڑا بھائی کیوں جلے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹی سی نصیحت آپ کو کرنی تھی کہ آپ کو صرف پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور اللہ پاک جب ناراض ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ پاک سکون چھین لیتا ہے۔ آج کیوں لوگ راتوں میں اتنی دیر دیر تک کے جاگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی، حالانکہ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رات کی نیند لینے والے وہ بیمار نہیں ہوتے زیادہ، اور جو دیر سے سوتے ہیں اور دوپہر تک سوتے رہتے ہیں تو ان کو اتنی کم آکسیجن ملتی ہے کہ وہ تر و تازہ نہیں اٹھتے۔ جب وہ اٹھتے ہیں تو بیماریوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اور جو لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز میں اٹھنے کے بعد جب وہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، بہت کم۔ اللہ پاک ان کو سر کا درد بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ صحت و سلامتی والی لمبی زندگی گزارنا، تو آج سے جو نبی پاک نے احکامات بتائے، جو اللہ پاک نے شریعت اتاری، ہمیں اس پر پورا پورا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ بلا جھجک یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، کیا نماز پڑھنے والے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسی ڈھٹائی سے بات کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو کوئی اتنا حقیر سمجھا جا رہا ہے گویا، اور جو نماز مزے سے چھوڑ رہا ہے، جو نماز ترک کر رہا ہے، وہ یہ بات بول رہا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا، کیونکہ شرابی بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے سوچو گے، اللہ پاک آپ کے لیے کیسے آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ پر آزمائشیں کیوں نہیں آئیں گی؟ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو 5 وقت کی نماز ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی قسمت میں اتنا رزق، اتنی وسعت لکھ دے گا، اتنی عزتیں لکھ دے گا، آپ کی ہر پریشانیوں کو آپ سے دور فرما دے گا، اور آپ کو گویا غیب کے خزانے عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا مجرب اور باکمال عمل ہے۔ تو اللہ والوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ضرور بضرور کر لینا ہے۔ 9 شعبان منگل کا دن ہے۔ اگر آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ لوگوں کو ضرور بضرور ارجنٹ بیسس پہ آپ کی جو تمام حاجات ہیں ان کو قبول فرما لے گا، ان کو منظور کر لے گا۔ چاہو تو عشاء کے بعد، فجر کے بعد پورا دن موجود ہے، مغرب کے بعد جو ہے تاریخ بدل جاتی ہے۔ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی روحانیت آپ کو اپنے دل میں، آپ کے جسم میں محسوس ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ کٹ مار لیں اور ہم لوگ امیر ہو جائیں، اور زیادہ تر جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں وہ حرام ذرائع کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ وہ روزی بھی حرام ہوتی ہے، اس کی پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو روحانیت بھی نہیں ملتی، اور گویا اللہ پاک ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو آپ خود بتائیں، جب اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو وہ ہماری
سفارش کیوں کریں گے حشر کے میدان میں؟ حالانکہ جو نبی ہوں گے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ہمارے نبی کی سفارش کے مشتاق ہوں گے کہ ہماری بھی سفارش کر دی جائے۔ سوچے تو صحیح کہ وہ دن کتنا ہولناک والا ہوگا۔ تو اللہ والوں ہمیں ضرور اس چیز کا آج عزم کرنا چاہیے کہ ہم لوگ وہ کام نہ کریں جس کام سے اللہ پاک کو تکلیف ہو، اللہ پاک کو غضب آئے، اللہ پاک کے قہر کو ہم لوگ آواز دیں، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والوں آج کا وظیفہ بڑا مجرب ہے، بڑا باکمال ہے، اور یہ عمل یقین کریں بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا بھی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے کو پہلے بھی کئی بار پڑھا ہوگا۔ تو پہلے ذرا آپ لوگ وظائف کو، اس وظیفے کو ملاحظہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہونا بہت ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہلکی پھلکی خوشبو لگا لیں۔ خوشبو لگانے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے جو آپ کی حاجاتیں ہیں۔ بالخصوص اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے، آپ لوگوں نے صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہیں آپ نے ان کا تصور کرنا ہے، اور اللہ پاک سے استغفار کرنی ہے، اور اس وظیفے کے اندر استغفار موجود ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا فتاح، یا باسط، یا کریم۔ یہ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھ لیجئے گا شروعات میں، اور درود پاک بھی کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیمی، درود خضری، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، یا پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، آپ لوگ ذرا اس کو بھی دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پہ وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، یا فتاح ایک کھولنے والے، یا باسط ایک کاٹنے والے، یا کریم ایک کرم کرنے والے، ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اللہ والوں ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھیے گا، الگ الگ مت پڑھیے گا۔ اس طریقے سے پڑھیے گا، یا فتاح، یا باسط، یا کریم، یہ ایک ہوا، یا فتاح، یا باسط، یا کریم، یہ 2 ہوئے، یا فتاح، یا باسط، یا کریم، یہ 3 ہوئے۔ اس طریقے سے اللہ والوں صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ اللہ والوں اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یہ بھی بڑی مجرب صورت ہے اور بڑی باکمال صورت ہے۔ اس صورت کو بھی آپ لوگوں نے اس کو 33 بار پڑھ لینا ہے، صرف 33 بار، اور یہ سورۃ الکوثر ہے۔ ایک بار ذرا سماعت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورۃ الکوثر کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات آپ لوگ اس سورت کے متعلق جانتے ہوئے چلیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک سخت غم سے دوچار تھے، یعنی کہ جب آپ لوگ غمگین ہوں گے، آپ اس سورت کو پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے غم کو دور فرما دے گا۔ اللہ والوں یہ سورۃ الکوثر بڑی مجرب سورت ہے، اور اس کو آپ نے بہت سارے وظائف میں پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ اللہ والوں یہ آج کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے میں بھی سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں یہ جو میں آج آپ لوگوں کو عمل بتا رہا ہوں، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں فوراً سے جوش میں آ جاتی ہیں، اور اس وظیفے کو آپ لوگ دن بھر میں 10-12 بار پڑھ لیجئے گا۔ بہت کوئی بڑا نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کے 2-3 منٹ میں آپ کا یہ وظیفہ آرام سے ہو جائے گا۔ 2-3 منٹ اگر 10 بار پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ لگے گا بس۔ پورے دن میں آدھا گھنٹہ اللہ پاک کے لیے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو آپ کے ہی مسئلوں کے حل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ہی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ والوں ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے بس میں جو ہوتا ہے ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ جو اس مسند پر ہوتا ہے، جو نبی پاک کی اس مسند پہ بیٹھتا ہے،
وہ یہاں سے فی سبیل اللہ ہی کام کرتا ہے، اور اس کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی بات بتائے، اور وہ بات بتائے کہ جو اس معاشرے میں عام ہو۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ آج کل کے معاشرے میں شاید فیشن بن گیا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرنی، ہمیں اپنے ماں باپ کی بالکل دل آزاری ہی کرنی ہے۔ اللہ والوں، ایک واضح طور پر حدیث ہے، واضح طور پر نبی پاک نے فرمایا جب مجھے معراج پر بلایا گیا تھا تو مجھے جنت کی سیر کرائی تھی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا تھا۔ یہاں لفظ سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کی سیر کروائی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا۔ مشاہدہ مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ آپ کو جنت میں بٹھا کے نبی پاک کو جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور ان کے اندر ایک ایسا درجہ تھا، ایک ایسا مقام تھا جہاں آگ کا درخت تھا، اور اس آگ کے درخت پہ جو ہے بندوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور ان کو جن کے کان نہیں تھے، جن فرشتوں کی آنکھیں نہیں تھی، جن فرشتوں کی ناک نہیں تھی، زبان نہیں تھی، وہ فرشتے عذاب دے رہے تھے، ان کو مار رہے تھے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی گستاخی کرتے تھے، تو نبی پاک نے ان کو واضح طور پر ایک حدیث بیان فرمائی کہ جب بھی مجھے سفارش کا کہا جائے گا، جب سفارش کے حق کے لیے کہا جائے گا، اور جہنم میں جو ماں باپ کے گستاخ ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور میں سجدہ کروں گا ان کے لیے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اے حبیب سر اٹھائیں، آپ ان کے لیے مشقت نہیں کریں، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو، اور پھر اللہ پاک نبی پاک کو بھلا دے گا۔ یہ حدیث ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مجھے جو باتیں بھلا دی جائیں گی وہ صرف ان چیزوں کے لیے کہ گناہ جن کے بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ تو نبی پاک بھی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر اذیت ہوگی تو مجھے اپنے اس گناہ گار امتی کو جہنم سے نکالنے میں مشقت ہوگی کہ جب وہ والدین کی گستاخی کے مبنی پہ ڈالا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو بھی بھلا دیا جائے گا اس کا بیٹا۔ پھر نبی پاک کو جب یاد آئے گا، اللہ پاک چاہیں گے میرے نبی کو یاد آ جائے، پھر نبی پاک سجدہ کریں گے، اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ اے حبیب سر اٹھائے۔ جب نبی پاک سر اٹھائیں گے تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے حبیب آپ ان کے لیے مشقت میں نہ آئیں۔ نبی پاک فرمائیں گے کہ یا اللہ میرے وہ گناہ گار امتی، مجھے ان کا حال تو دکھا، وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں۔ پھر اللہ پاک اپنے شان کے مطابق ان کا وہ حال دکھائے گا، مشاہدہ کروائے گا۔ نبی پاک دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ان کے جو ماں باپ ہیں مجھے ان تک پہنچا دے تاکہ میں ان کو راضی کر لوں، اور پھر میں ان کی سفارش کروں۔ اللہ والوں، پھر اللہ پاک ان ماں باپ کا پتہ دے گا، نبی پاک وہاں جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ اپنے بچوں کو معاف کرو، تو ان کے ماں باپ کہیں گے نہیں ہم معاف نہیں کرتے، وہ ہمیں بڑی پریشانی کرتے تھے، بڑا پریشان کرتے تھے۔ اللہ والوں، نبی پاک پھر کہیں گے کہ اچھا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے بچے کس حال میں ہیں۔ پھر جب وہ ان ماں باپ کو لے کر آئیں گے، اللہ پاک دکھائے گا کہ اس حال میں ہیں، تو وہ ماں باپ بھی تڑپ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی پاک کہیں گے اپنے بچوں کو فوراً معاف کرو۔ پھر ان کے جو ماں باپ ہوں گے وہ ان کو معاف کریں گے، پھر نبی پاک سجدہ کریں گے، اللہ پاک پھر معاف کرے گا، اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کو غسل دیا جائے گا، اور پھر ان کو پہلے والی حالت میں لوٹایا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ والوں، وہ نبی، وہ رسول آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کتنی مشقت میں آئیں گے۔ اللہ والوں، آپ اپنا احتساب کریں کہ وہ کملی والے آقا ہمارے لیے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ درود نہیں بھیجتے ان پہ۔ ہمیں درود پڑھنے میں ہماری جان نکلتی ہے، ہمیں سلام پڑھنے میں جان نکلتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اللہ بھی بھیجتا ہے۔ تو اللہ والو، شعبان کا مہینہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے کملی والے آقا کے لیے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اپنے نامہ اعمال کو درست کریں۔ تو اللہ والوں، میں آپ کو وظیفہ بتا رہا تھا، آپ نے سب سے پہلے
7 बार या फत्ताहु या बासितु या करीमु पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने 33 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। और तीसरे नंबर पे जो अमल जो वजीफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है ये आपकी गुनाहों की बख्शिश के लिए है। आपको अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या गफूरू ए बख्शने वाले, या गफूरू ए बख्शने वाले, या गफूरू ए बख्शने वाले ये पढ़ना है। और इस नामे नामी इसमें गिरामी को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 11 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाह वालों जब आप लोग 11 मरतबा इसको पढ़ ले, फिर आप लोगों ने चौथे नंबर पे जो आखिरी अमल जो आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है वो सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 मरतबा। जब 7 मरतबा आप लोग पढ़ लें इस वजीफ़े को तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह पाक के 2 नाम, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम और नबी पाक का ज़ाती नाम, या अल्लाहु या मोहम्मदू, या अल्लाहु या मोहम्मदू, या अल्लाहु या मोहम्मदू सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। जब 7 मरतबा आप लोग ये पढ़ लें फिर आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अव्वल पढ़ा था, आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। और फिर आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे, यकीन करें ये ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा है, ऐसा शॉर्टकट वजीफ़ा है कि आपकी हाजात इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और ये महीना भी बड़ा अफजल वाला महीना है। अल्लाह पाक से 1 लाख मांगेंगे, अल्लाह पाक 70 लाख अता फरमाएगा। अल्लाह पाक की शान है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने इस वजीफ़े को ज़रूर आज के दिन कर लेना है, हरगिज़ भी ज़ाया मत कर दिएगा। तो अल्लाह वालों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का दर्स जो आपके आगे रखा गया, बयान किया गया, अल्लाह पाक उन सब को सुनने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शान खुदाई के सदक़े हमें माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक उन सब की दिल की तमाम जायज़ हाजातों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की हर दुख दर्द तकलीफ़ से उनको निजात अता फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के लिए ऐसा बंदोबस्त फरमाए कि वो कभी फिर परेशान ना हो। अल्लाह पाक उस तौबा की तौफीक अता फरमाए जिस तौबा के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो सकें। अल्लाह पाक हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलाए और अपने माँ बाप का ऐसा फर्मा बरदार बनाए, ऐसा फर्मा बरदार बनाए, ऐसा वफ़ादार बनाए कि जैसा हज़रत उवैस करनी थे अल्लाह पाक हमें भी वैसा बना दे। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने वाला बना, हमें ऐसे गुनाहों से बचा जिस गुनाह से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। हमें अपने नबी पाक की जो हमें अपने नबी पाक के अमाल हैं जो उनकी अस्माए हुस्ना है उन पर अमल करने की, अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।